رزق کی کمی، خیر برکت سے خالی، اس کا شکار ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرہ میں اکثر و بیشتر لوگ نظر آتے ہیں۔ شکوہ گناہ ہیں، شکایت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، مال، پیسہ، دولت، روٹی روزی، کپڑا، لباس، چھت، کہ یہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے، ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے ہمیں حل بتلائیں، تاکہ کسی مومن مسلمان کی زبان کے اوپر کوئی شکوہ نہ آئے۔ اگر اس کے باوجود بھی یہ کرتا ہے تو بدبختی اس کی اپنی ہے، بدنصیبی اس کی اپنی ہے، بے عمل یہ خود ہے، جس کے سبب سے یہ ہر وقت شکوہ اور شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو رزق کی کنجیوں کے حوالہ سے اس کی پہلی کنجی جو میں نے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں نے بیان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس کے بارے میں فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا۔ اگر آپ استغفار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو پھر اللہ پر لازم ہے کہ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، کہ وہ انسان کے لیے نکلنے کے راستے آسان بناتا ہے۔ اور الحمدللہ اس پر کافی ساری بحث ہماری پچھلے جمعہ کے اندر ہو چکی ہے۔ بغیر کسی تمہید کے میں دوسرے عمل کی طرف چلتا ہوں، اور میں اپنی اور آپ اپنی کمیوں کوتاہیوں کو بھی ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اندر ایسی کون سی کمیاں کوتاہیاں ہیں کہ جس کے وجہ سے ہم رزق کی کمی کا شکار ہیں۔ اور میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ رزق کی کمی نہیں ہے، خیر و برکت کی کمی ہے۔ رزق ہمارے پاس وافر ہے اور وہ اللہ دے رہا ہے، اس لیے کہ اس کی ڈیوٹی ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ وہ مالک تو یہ کہتا ہے کہ اس روئے زمین پر جتنے بھی چھپائے ہیں، ہر ایک کا کھلانا اور ان کا پلانا یہ میری رسپانسبلٹی کے اوپر ہے۔ اب جو کمی ہے وہ خیر و برکت کی ہے کہ ہمارے پاس مال ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، نوکری ہے، جاب ہے، زمین ہے، بلڈنگیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم روتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس کے پیچھے ریزن یہ نظر آتا ہے کہ خیر و برکت اس کے پاس نہیں ہے۔ اور خیر و برکت کیوں نہیں ہے؟ تو اس کے حوالہ سے میں نے انشاءاللہ آپ کے سامنے ٹاپک رکھنا ہے۔ خیر و برکت نہ ہونے کا ایک بہت بڑا سبب انسان کا گناہگار ہونا ہے۔ انسان جو گناہگار ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تقوی نہیں ہے، اللہ اس کی روٹی روزی سے خیر و برکت کو نکال لیتا ہے۔ رزق کے لیے بہترین کنجی، بہترین عمل استغفار کے بعد تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ مفسرین نے اپنے اپنے الفاظ میں اس کے کئی معنی لکھے ہیں۔ مختصر یہ ہے حرام چیزوں سے بچنا اور حلال کو بقدر ضرورت استعمال کرنا۔ بس جتنی ضرورت ہے حلال، لیکن ضرورت کے مطابق جناب وہ اسے خرچ کرتا ہے، لیکن حرام سے بچتا ہے، یہ بندہ متقی ہے۔ یہ بندہ کیا ہے؟ متقی ہے۔ یہ تقوی کی تعریف ہے کہ تقوی یہ ہے کہ ہر اللہ کی نافرمانی سے انسان بچے، اور جو حلال کردہ چیزیں اللہ نے اس کے لیے حلال کی ہیں اس کو بھی صرف ضرورت کے مطابق استعمال کرے، یہ بندہ متقی ہے۔ یہ تقوی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ بتائیں کہ تقوی کیا ہوتا ہے؟
تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو ایک تعریف انہوں نے بھی تقوی کی بڑی بہترین ہے. وہ تعریف یہ تھی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ ترى نفسک خیرا من احد. بہت بڑے معنی اس نے سمیٹے ہوئے ان چند الفاظ میں. اللہ ترى نفسک خیرا من احد، صحابی رسول ہیں، نبی علیہ السلام کے شاگرد ہیں، متبع رسول ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہر ادا کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، اور وہ تقوی کی کیا تعریف کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نفسک خیر من احد، کہ اپنے آپ کو کبھی کسی سے بہتر نہ سمجھ، یہ تقوی ہے. اپنے آپ کو کبھی بھی کسی سے آپ بہتر مت سمجھیں، فرمایا یہ تقوی ہے. تقوی روٹی روزی کے لیے انتہائی اہم ہے. تقوی اختیار کرنا، اللہ کا ڈر اختیار کرنا. اس لیے کہ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں شاہ فرما رہے، اگر تم روٹی روزی چاہتے ہو تو پھر ہمارا آرڈر، ہمارا حکم یہ ہے کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. جو تقوی کو اختیار کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے نکلنے کے راستے آسان بنائے گا. یجعل لہ مخرجا، پریشانی ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، آزمائشیں، ہر ایک چیز سے اللہ رب العالمین اس کو نکالے گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور فرمایا کہ تقوی کی برکت یہ ہوگی کہ ہم آپ کو رزق وہاں سے دیں گے کہ آپ کا وہاں پر گمان بھی نہیں ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں پر آپ کا گمان نہیں تھا، آپ کی سوچ نہیں تھی، آپ کی فکر نہیں تھی، آپ کو وہاں پر کوئی سورس نظر نہیں آ رہے تھے، ظاہری کوئی اسباب نہیں تھے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ تقوی اختیار کرو گے تو وہاں سے میں تمہیں رزق دوں گا، روٹی دوں گا، کہ جہاں پر آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا. آج ہمارے پاس مال ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن برکات نہیں ہے، تو اس کی وجہ گناہوں کی کثرت ہے، تقوی کا نہ ہونا ہے. اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، ہم نے تقوی کو اختیار نہیں کیا ہوا، ہر حرام چیز کا ارتکاب ہم نے کیا ہوا ہے. ہماری زبان جھوٹ بولتی، ہماری زبان غلط بولتی، ہماری زبان لوگوں کی چغلیاں اور غیبتیں کرتی، ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں لوگوں کی عزتوں پر اٹھتی ہیں، ہمارے کان اللہ کی نافرمانی والے کلمات اور جملے سنتی ہیں. جب ہمارے کان گانے سنیں گے، بے حیائی کو سنیں گے، اور ہماری آنکھیں فحاشی کو دیکھیں گی، ہم جب چوکوں میں کھڑے ہو کر غیروں کو تاکیں گے، جب یہ حرام کا ارتکاب ہمارے اندر ہوگا، تو پھر اللہ رب العالمین روٹی روزی سے برکت کو نکال لے گا. ظاہری اسباب یہ ہے کہ ایک گانے گانے والا، اس کے بعد ظاہری طور پر بہت سارے پیسے اسے مل جائیں گے. ابھی چند دن پہلے میرے ایک دوست ہیں، تو وہ مجھے کہہ رہے کہ فلاں جگہ پر ایک کنسرٹ تھا، تو اس میں 50 لاکھ جو ہے نا بھائی ایک بندہ صرف گلوکار لے کر گیا ہے. لیکن کبھی ہم اس سے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھ کے دیکھیں تو جتنی مشکلات، جتنی مسائل، جتنی تکلیفیں اس کی زندگی میں ہوں گی اور کسی کی زندگی میں نہیں ہو سکتی. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے رزق اکٹھا کیا. اللہ کہتا نہیں، یہ دنیا کا مال تھا، میں دینے پر آؤں تو میں نے ہارون، میں نے قارون کو، میں نے فرعون کو، حامان کو، شداد کو، ابو جہل کو، سب کو دیا ہے. مال کی کیا اوقات ہے؟ لو كانت الدنيا عند الله جناح بعوضة
اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے ہاں دنیا کی اوقات، اس کی قدر، اس کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ایک مکھی کے برابر بھی ہوتی، تو فرمایا اللہ رب العالمین ایک قطرہ بھی کسی کو نہ پلاتا، ایک قطرہ پانی کا کسی کو نہ دیتا، اگر اس کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر یا ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی۔ اس کی ہے ہی نہیں۔ کیا دنیا کی اوقات ہے؟ اللہ کے ہاں تو کوئی اوقات نہیں۔ وہ کفار کو دے رہے ہیں، کافروں کو دے رہے ہیں، یہود کو دیتا ہے، ہنود کو دیتا ہے، نصارہ کو دیتا ہے، عیسائیوں کو دیتا ہے۔ جو اللہ کی ذات کو تسلیم نہیں کرتے نا، جو وجود کو ہی نہیں مانتے، کیمنسٹ ہو گئے، دہریہ ہو گئے، اللہ رب العالمین ان کو بھی دے رہے ہیں، اس لیے کہ وہ مالک ہے، وہ رازق ہے۔ اس کے لیے دنیا کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ کیا اس کی اوقات ہے دنیا کی اس کے سامنے؟ ظاہری طور پر ہمیں کسی کا مال یا پیسہ نظر آتا ہے، لیکن کبھی ہم اس کی زندگی کے بارے میں پوچھیں تو وہ شکوہ گناہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے برکات کو اٹھا لیا۔ اور برکت کیسی آتی ہے؟ برکت کیسے آتی ہے؟ پھر وہی تقویٰ۔ اگر ہم تقویٰ کو اپنائیں گے، اللہ کہتا ہے کہ میں برکت دوں گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 96 کے اندر اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستیوں والے، یہ سوسائٹیز والے، یہ رہائشی، یہ لوگ، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، ایمان لے کر آئیں، وَاتَّقَوْا، اور ایمان کے بعد تقوی کو اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان کی برکات کا بھی نزول کر دیں گے اور زمین سے برکات کو باہر نکال دیں گے۔ ایک آدمی لاکھوں روپے کماتا ہے اور شکوہ کرتا ہے، وہ سمجھ لے کہ میرے پاس برکت نہیں ہے۔ ایک آدمی مہینے کا 30، 40، 50 ہزار کماتا ہے، اس کا بہترین کچن چلتا ہے، اس کے گھر کا خرچہ چلتا ہے، اس کے بچے پل رہے، بیوی پل رہی، معاملات طے ہو رہے، تو وہ یہ سمجھ رہے کہ تھوڑے سے میرے پیسے میں اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ وہ شکوہ نہیں کر رہا، وہ کبھی اپنے دل کی بات لوگوں کو نہیں بتلاتا، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، لوگوں کے سامنے روتا نہیں ہے۔ اس کا کچن چل رہا ہے تو وہ یہ سمجھ رہے کہ اللہ رب العالمین نے برکات کے دروازے اس کے لیے کھول رکھے کہ وہ تھوڑے سے پیسے میں اپنے پورے گھر کو، اپنے سرکٹ کو چلا رہے۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ برکات من السماء والارض، آسمان کی برکات کیا ہیں اور زمین کی برکات کیا ہیں۔ اس کے سلسلے میں برکات من السماء والارض، اس آیت کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ برکات السماء یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان سے بارش کا نزول فرماتا ہے۔ آسمان کی برکت، اور یقین مانیں میں بھی بیچ میں ہی ہوں نا، میں بھی معاشرے کا حصہ ہوں۔ ہم دعائیں کر رہے ہیں بارش کی کہ نہیں کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں۔ نمازی آتے ہیں اور کہتے ہیں فجر میں دعا کیجئے گا، نماز پڑھا رہے ہیں تو فجر کی نماز کے اندر آپ دعا کروائیں۔ کوئی کہتا ہے آپ خطبہ دے رہے ہیں تو خطبے کے دوران آپ دعا کروائیں۔ اپنے اپنے طور پر ہر بندہ کر رہا ہے، لیکن بارش نہیں آ رہی۔ مقصد یہ ہے کہ تقویٰ ہمارے اندر نہیں ہے اور گناہوں کی بہت زیادہ کثرت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے لو ان اہل القریٰ آمنوا واتقوا، ایمان اور تقویٰ اگر ان کے دل میں ہوگا لفتحنا علیہم برکات من السماء، ہم تو آسمان سے پھر برکات کا نزول کریں گے۔ اب جو آسمان کی برکت ہے وہ نزول المطر، بارش کا اترنا ہے، اور بارش ہمارے پاس نہیں آ رہی تو سیدھی سیدھی بات سمجھ میں آتی ہے میرے اور آپ کے اندر کسی کے اندر کوئی تقویٰ نہیں ہے، کوئی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہو، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے ہم کو نماز پڑھ لیں، یا اللہ کے خوف کی وجہ سے ہم کسی گناہ کو ترک کر دیں، وہ نہیں ہے۔ سمپل سی بات اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے۔
والارض، وہ تو آسمان کی برکت ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان سے بارش نازل کرتا ہے. زمین کی برکات کیا ہیں؟ الثمار. جس مرضی کسان سے، فارم ہاؤس کے مالک سے آپ پوچھ کے دیکھیں کہ آپ کے فارم ہاؤس کے اندر کتنے قسم کا پھل ہے، بتائے گا 2 4 6 8 10 قسم کا پھل میں نے اپنے فارم ہاؤس کے اندر لگایا ہوا ہے. کیا نتیجہ نکلا؟ وہ روتا ہوا نظر آئے گا. کوئی نہیں جی، کوئی چاس نہیں آئی. ابھی اپریل کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، مارچ اور پھر اپریل، 15 اپریل سے جنوبی پنجاب کے علاقوں کے اندر گندم کی کٹائی شروع ہو جاتی ہے. کبھی ان کسانوں سے ہم جا کر پوچھیں کہ تمہاری کیا صورتحال ہے، وہ کہے گا پچھلے سال سے بھی زیادہ بدتر ہے. کپاس والوں سے پوچھیں کہ کپاس کی کیا صورتحال ہے. اپر پنجاب میں اگر ہم جائیں اور اپر پنجاب کے لوگوں سے، لاہوریوں سے، شیخپوریوں سے، نارووالیوں سے اور سیالکوٹیوں سے ہم پوچھیں کہ چاول کی کیا صورتحال ہے، ہر بندہ، ہر کسان آپ کو روتا ہوا نظر آئے گا کہ برکت رہی ہے، پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تقوی اختیار کرو گے تو ہم آسمان اور زمین کی برکات اتاریں گے. آسمان سے اتاریں گے، زمین کو کہیں گے کہ غلہ نکال دیں. اگر ہر بندہ شکوہ گناہ ہے، میں بھی اور آپ بھی، ہر کسان بھی اور ہر پھل والے کا مالک بھی، کہ وہ اپنے فارم ہاؤس کے اندر لگے ہوئے تمام پھلوں کے اوپر کوئی راضی نہیں، سیب کم اترا، خمانی صحیح نہیں اتری، آلو بخارا صحیح نہیں تھا، فلاں بھی ٹھیک نہیں، فلاں بھی ٹھیک نہیں، تو یہ بات کس بات کی طرف لے کر جاتی ہے کہ اگر ہمارے دل کے اندر تقویٰ ہوتا تو اللہ رب العالمین اس میں خیر و برکت بھی نازل کرتا. تو اس لیے ہم شکوہ گناہ ہیں کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں. کپڑے والا کپڑا بیچ رہا ہے، ریت والا ریت بیچ رہا ہے، بدری والا بدری بیچ رہا ہے، اینٹوں والا اینٹ بیچ رہا ہے، ماربل والا ماربل بیچ رہا ہے. ہر کاروباری اپنی شاپ کے اوپر بیٹھ کے لاکھوں روپے کی وہ کمائی کر رہا ہے، ڈیلی کی اس کی کمائی اس سے پوچھے لیکن روتا ہوا نظر آتا ہے. تو سبب پیچھے کیا ہوگا؟ سبب یہی ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے جس چیز سے اسے منع کیا وہ رکا نہیں، جس چیز کا کہا اس نے وہ کیا نہیں. اتنے بڑے محلے میں صبح فجر کی نماز میں صرف 4 سے 5 بندے، 6 7 8 بندے ہوں تو شرم کرنی چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ تو پھر ہماری زبان یہ شکوہ تو کرے گی کہ مر گئے تو ڈب گئے تو ختم ہو گئے، ککھ نہیں رہا، یہ بات نکلے گی. اللہ اکبر. تو مجھے جو یہ سمجھ آتی ہے، جو لوگ یہ اکثر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ رزق کی کمی، اور رزق کی کمی نہیں ہے، رزق تو اللہ نے دینا ہی دینا ہے اور وہ دیا اس نے. برکت کو اٹھا لیا، برکت کو اس لیے اٹھا لیا کہ ہم نے استغفار کرنا چھوڑ دیا، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا چھوڑ دی. برکت اس لیے اٹھا لی کہ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں نہیں ہے. فحاشی اور یعنی ہم کر رہے ہیں، بے لباس ہم ہیں، بے لباس ہم ہیں. اور اگر کوئی لباس کی بات کرے، اللہ اکبر، تو ہمارا میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، یہ سارے کے سارے جناب ایکا کر لیتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ لبرل ہے نا ہمارے ماحول میں. ایک تو یہ لبرلزم لے کر بیٹھ گیا ہمیں، سوشلزم، لبرلزم. دنیا میں سب سے بڑا لبرل جو ہے بندر ہوتا ہے. کبھی آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، بندر سب سے بڑا لبرل ہے، مونکی بہت بڑا لبرل ہے. اس کے بعد آپ کتے کو دیکھیں، وہ بہت بڑا لبرل ہے. جائیں گوگل سرچ کریں، اس کے اوپر دیکھیں، چیک کریں. اس لیے کہ وہ آزاد ہے. وہ چوک پہ کھڑا ہو جائے اپنی حاجت کو پوری کرنے کے لیے، کتے کو کتی کو ہٹا نہیں سکتا. بندر کھڑا ہو جائے، ہم سیر کے لیے جاتے کہ نہیں جاتے؟ منال کی طرف جاتے، بندر اور بندریوں پورے ان کے جناب، ان کے پورے لشکر وہ وہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن آزاد خیال ہے، انہوں نے اپنی حاجت کو پورا کرنا ہے تو وہیں وہ پوری کر ڈالتے ہیں. اس لیے کہ وہ لبرل ہیں، وہ آزاد ہیں.
اور ہم انسانوں نے بھی ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم لبرل ہیں، بس یہ سب سے اچھا ہے۔ لبرل منکی کو، ڈنکی کو، ڈوگ کو، کیٹ کو، یہ جتنے جانوروں کی ہسٹری آپ نکال کر دیکھ لیں یہ سب لبرل ہیں، اس لیے کہ عقل اور شعور ان کے اندر نہیں ہے۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے سیکس اگر کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی پرائیویسی کی ضرورت ہے۔ یہ چیز اللہ نے انسان کو بتلائی ہے، جبکہ انسان باہر کھلے عام پھرنے کے لیے وہ جناب پر مار رہا ہے کہ میں بھی کھلے عام اس طرح سے کروں، تو تیرے اور جانور کے اندر فرق کیا ہے؟ جبکہ اللہ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان ہم نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا، بڑے خوبصورت سانچے کے اندر تجھے ڈالا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ رزق میں سے جو برکت اٹھ گئی، یہ بات میں اس لیے لے کر آیا ہوں، ابھی ریسنٹلی باچا خان یونیورسٹی اور اس سے پہلے ہزارہ یونیورسٹی دونوں کے پی کی کے ہیں، انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، یونیورسٹیز کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ لڑکیاں ہوں لڑکے ہوں، میل فیمیل دونوں کے لیے کچھ قوانین بنائے۔ جب وہ قوانین بنائے تو اس میں انہوں نے لڑکیوں کے لیے یہ شرط رکھی، لڑکوں کے لیے بھی رکھی، وہ بھی بتلاتا ہوں۔ لڑکیوں کے لیے انہوں نے شرط رکھی کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو یونیورسٹی میں آنے والی ہے وہ ٹائٹس پہن کے نہیں آ سکتی، وہ جینز بھی پہن کے نہیں آ سکتی، وہ ٹائٹ قسم کا لباس کرتا وہ نہیں پہن کے آ سکتی، شارٹس، بہت ساری لڑکیاں جو ہے وہ لانگ نکر جو ہے وہ بھی آج کل بڑی استعمال ہو رہی ہے، اور خواتین لڑکیاں پہن رہی، لڑکیاں، لڑکے پہنتے ہوتے تھے اور وہ رات کا لباس ہوتا تھا، وہ چیک دار پجامے ٹائپ جو ہے وہ بڑے چلتے تھے، لانگ نکر جو ہے وہ پہنتے تھے، لڑکے پہنتے تھے، بڑے مرد بھی پہنتے تھے، اور وہ رات کا لباس ہوتا تھا۔ صبح فجر کی نماز سے پہلے جناب اپنے لباس کو تبدیل کر کے پھر وہ مسجد میں آتے تھے، تو وہ ایک طریقہ کار تھا۔ اب وہ جناب یونیورسٹیز کے اندر وہ بھی شروع ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میک اپ کر کے نہیں آ سکتی، پھر انہوں نے کہا کہ جیولری اس کا استعمال کر کے نہیں آ سکتی۔ لڑکوں کے لیے انہوں نے کہا کہ لڑکے جینز پہن کر نہیں آئیں گے، لڑکے ہاتھ میں کڑی، یہ کڑا جو پہنتے ہیں، اور یہ دھاگے جو ریڈ کلر کا اور گرین کلر کا پہن کر آتے ہیں، یہ نہیں پہن کر آئیں گے۔ لڑکے ہاتھ پر اس جگہ کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی رومال یا کپڑا باندھ کر نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ کیوں کہا کہ یہ سارے کے سارے غیر شرعی فعل ہیں۔ اور میں اپنے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، مجھے حیرانگی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں 14 سال کی عمروں میں، یہ ایک ایسی عمر ہوتی ہے لاؤبالی، ایسی عمر، میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو 16-17 سال کی عمر ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہے، اور کوئی شک نہیں، ہم سارے گزر کے آئے وہاں سے، بڑی خطرناک عمر ہے۔ اب ان عمروں کے بچوں کو میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں یا تو کڑا پہنا ہوا ہے، جبکہ کڑا سکھ پہنتے ہیں، مسلمان کا کام نہیں ہے۔ وہ اپنے ہاتھ میں اپنی کلائی میں دھاگے باندھتے ہیں، مسلمان نہیں باندھتا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس پر توکل ہے، میں نے اسے باندھا ہوا ہے تو میں بچا ہوا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، بچانے والا صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ کی ہے۔ یہ آپ کے کڑے پہننے سے کوئی بچ نہیں سکتا، آپ کے دھاگے پہننے سے کوئی بچ نہیں سکتا، یہ تبدیلی لانے پڑے گی۔ تبدیلی کیا لانی پڑے گی؟ یہ دھاگے دھوگے جتنے بھی یہ چیزیں ہیں نا، یہ اتار کے پھینکنی پڑے گی۔ تو بہرحال موضوع کہیں اور نکل جائے گا۔ تو یونیورسٹیز نے یہ اعلان کیا، ہزارہ یونیورسٹی اور پھر باچا خان یونیورسٹی، یہ اعلان کیا، اللہ اکبر، اب اللہ کی ناراضگی کو مول لینا، یہ تو انہوں نے فیصلہ کیا۔ اس کے بارے میں حدیث بھی سناتا ہوں، میرا کلپ بھی اس کے اوپر آ چکا ہے، ابھی ریسنٹلی یہ سوال بھی ہوا تھا میرے پاس الحمدللہ، تو میں نے اس کے بارے میں بیان بھی کیا، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اس حوالے سے، جو یونیورسٹی نے فیصلہ کیا، فیصلہ یہ کہ بچیاں ٹائٹس نہیں پہنیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں صنفان من امتی لم ارہما، میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں کہ میں نے ان دونوں کو نہیں دیکھا۔ صنفن، ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے، لہم صوت کا ادنی بالبقر، کہ ان کے ہاتھ میں، ایک گروہ ہے ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہوگی، یوں لاٹھی ہوگی جس طرح گائے کی دم ہوا کرتی ہے، یضربون بها الناس، ان لاٹھیوں کے ذریعے سے وہ حق پرستوں کو وہ ماریں گے، پھینٹی لگائیں گے۔ آپ حق کے لیے، آپ اپنے حق کے لیے، آپ اپنے رائٹس کے لیے
کسی روڈ کے اوپر آ کر کھڑے ہو جائیں، آپ جناب یہ ہمارے جو ادارے ہیں اس طرح کے جہاں پروٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، آپ وہاں پر جا کر پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو لاٹھیوں سے مارا جائے گا، اس لیے کہ حق کے لیے بولنے کوئی نہیں دے گا، آپ کو سزا ملے گی۔ اڈیالہ اس کے لیے بہترین جگہ کہ آپ کو وہاں پر ڈال دیا جائے۔ ایک یہ گروہ ہے، ایک گروہ میرے موضوع کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاسیاتی، اپنے دل اور دماغ کی تختیوں کے اوپر یہ بات لکھ کر لے جاؤ، کاسیاتی عاریاتی مائلاتی ممیلاتی رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بڑی زبردست قسم کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ کاسیاتین، میری امت کی ایسی خواتین ہوں گی جنہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی۔ کاسیاتین کیا پہنے ہوئے؟ کپڑے۔ عاریاتین، لیکن کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آئیں گی، کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آئیں گی۔ مائلاتین ممیلاتین، لڑکوں کی طرف مائل ہونے والی، لڑکوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، لڑکوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود لڑکوں کی طرف مائل ہونے والی، یعنی کہ فیمیل میل کی طرف اٹریکشن رکھتی ہے اور میل فیمیل کی طرف جو ہے اٹریکشن رکھتا ہے۔ اگر میں یہ الفاظ کہوں تو مجھے کوئی مذائقہ نہیں، ایک خاتون گھر سے باہر نکل آئے نا کوئی اس طرح کا لباس پہنتے ہوئے تو لڑکے کتوں کی طرح یوں ہانکتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا چیز آ گئی۔ مائلاتی ممیلاتی، دونوں باتیں سامنے نظر آ رہی ہیں کہ وہ نکلنے والی لباس پہن کر اس طرح کا لباس پہن کر نکلی ہے کہ جسم سے ننگی ہے، اور لڑکے جناب آ کے پھاڑ پھاڑ کر اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کا پیچھا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اس کی سیکیورٹی کرتے ہوئے اسے گھر تک چھوڑ کر آتے ہیں کہ اندر ذرا گھر بھی پتہ لگ جائے کتوں دی ہے۔ مائلاتی ممیلاتی رؤوسهن كأسنمة البخت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز بیان کی، مذہبی عورتیں آئی ہوئی ہیں میرے خطبہ کے اندر، سن لیں سمجھ لیں، یہ صرف دنیا دار اور ٹائمز پہننے والی خواتین کے لیے حدیث نہیں ہے، ہماری مذہبی خواتین بھی اس بات کا خیال نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رؤوسهن كأسنمة البخت، اس طرح کی لڑکیوں کا جو سر ہے نا وہ بختی اونٹنی کی طرح ہے۔ میں اب آپ کو بتلاتا ہوں، خواتین اپنے بالوں کو کنگھی کرتی ہیں، کنگھی کرنے کے بعد اکٹھا کر کے نا یہاں پر جوڑا باندھ لیتی، یہاں پر اور اوپر لگاتی ہیں کلپ، یہاں پر کیا کرتی ہیں اپنے بالوں کو یہاں پر لگا کے اوپر لگاتی ہیں کلپ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رؤوسهن كأسنمة البخت، یہ وہی عورت ہے کہ جس کا سر جو ہے بختی اونٹنی کی طرح ہوگا، لا يدخلن الجنہ، وہ ٹائٹس پہنے ہوئے ہو، سخت لباس پہنے ہوئے ہو، یا اپنے بالوں کو یہاں پر جوڑا کر کے کلپ لگانے والی ہو، جنت میں نہیں جا سکتی۔ ولا یجدن ریحها، جنت میں جانا دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک نہیں سے آئے گی، جنت کی خوشبو نہیں آئے گی۔ ماؤں سے بہنوں سے بڑی درد مندانہ اپیل ہے، ایک بھائی اور ایک بیٹے ہونے کے ناطے، ایک عالم دین ہونے کے ناطے سمجھے اس بات کو کہ ہم توجہ ہی نہیں کرتے، خواتین توجہ نہیں کرتی۔ وہ ٹھیک ہے کھلا لباس تو پہنتی، لیکن یہ بال کی چوٹی بنانا اس جگہ کے اوپر یہ بھی شریعت نے غلط قرار دی ہے۔ رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنہ ولا يجدن ریحها، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں جانا دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو نہیں آئے گی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنی مسافت اتنے میل سے آنے والی ہے۔ جنتی کو جب حکم ہوگا نا جنت میں جانا تو وہ پتہ نہیں 500 سال، ایک حدیث کے اندر ہے، ایک حدیث میں 40 سال کی مسافت، ایک حدیث میں 500 سال کی مسافت، اتنی دور سے جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ تو آج کے پورے خطبے کا لب لباب کیا ہے کہ رزق ہمارے پاس وافر ہے، ختم نہیں ہوتا، روٹی مل رہی ہے، تنخواہ مل رہی ہے، سیلری مل رہی ہے، آمدن ہو رہی، تجارت چل رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، پیسے آ رہے، چیزیں بھی لے رہے، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن شکوہ کیوں ہے؟ برکت نہیں ہے۔ شکوہ کیوں ہے؟ یہ پورے خطبے کا لب لباب، شکوہ کیوں ہے؟ برکت نہیں ہے۔ برکت کیوں نہیں ہے؟ فحاشی کا ارتکاب کیا ہوا ہے، گناہ کا ہم نے ارتکاب کیا ہوا ہے، حرام کا ہم نے ارتکاب کیا ہوا ہے، اور حلال کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ تو متقی کی تعریف، اور اپنی بات کو ختم، متقی کی تعریف جو مختصر شروع میں نے بیان کی تھی، تقویٰ یہ ہے کہ حرام سے بچنا اور حلال کو بھی بقدر ضرورت استعمال کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ اب میرے سمیت ہر بندہ آج کا خطبہ سننے کے بعد اپنے گربان میں ضرور جھانکے گا کہ میں حرام سے کتنا بچ رہا ہوں اور میں حلال کو کتنا استعمال کر رہا ہوں۔
حرام سے کتنا بچ رہا ہوں اور حلال کو میں کتنا استعمال کر رہا ہوں. یہ بس اتنا اگر کسی بندے کی سوچ اور اس کی فکر میں آ گئی، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے، اور اللہ ایسا رزق دے گا جو خیر و برکت سے لبریز ہوگا، خیر و برکت سے بھرا ہوا ہوگا. اور آخر میں یہی دعا ہے کہ اے میرے مولا، تو نے ہمیں جتنا بھی رزق عطا کیا ہے اسے برکت والا بنا دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے لیے آسائشیں پیدا فرما، آسانیاں فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.